شورائے اسلام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ حضور سیدی آقائی مولائی حکیم ملت سید صغیر اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان کی قبر انور پر رحمت نور کی بارش عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ منبر نور پر سادات کرام تشریف رکھتے ہیں شہزاد حضور حکیم ملت، اولاد رسول، اولاد مخدوم سمنا، حضرت سید کلیم اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کی ذات بابرکات منبر نور کی زینت بنی ہوئی ہے۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت، اولاد رسول، اولاد غوث اعظم حضور سید اکمل میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات، ان مشائخ اعظام کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور مجھ فقیر کی تھوڑی دیر گفتگو سماعت کریں۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، مدنی سرکار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ آل رسول کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، مگر آج ہم اپنی قوم کی زندگی اٹھا کر جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہماری قوم کے لوگ آل رسول سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے عقیدت و محبت کو نہیں رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے آج قطار بنا کر لوگ اس محفل پاک سے اٹھ کر جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، اگر سادات کرام کی محبت سینے میں لے کر آئے ہوتے، اگر آل رسول کی محبت سینے میں بسا کر آئے ہوتے تو اس طریقے سے وہ لوگ بھاگتے نہیں، بلکہ جب تک سادات کرام ممبر کی زینت بنے رہتے تب تک لوگ یہاں بیٹھ کر ان کے نورانی چہرے کی زیارت کرتے ہوئے نظر آتے۔ مگر حالات کا جائزہ لو مسلمانوں، اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لو۔ ابھی محرم کا مہینہ آئے گا تو ہماری قوم کے لوگ کربلا کو یاد کرتے ہیں، نواز رسول کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، یہ یاد کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی زمین پر کس طریقے سے اپنے سر کو کٹایا تھا، کس طریقے سے اپنے خاندان کے لوگوں کو کٹایا تھا۔ جانتے ہو مسلمانوں کس بنیاد پر؟ امت محمدیہ کے حفاظت کی بنیاد پر، دین مصطفیٰ کی حفاظت کی بنیاد پر۔ اے مسلمانوں، آج اگر تمہیں وقت ملا ہے تو اس وقت کو برباد نہ کرو، بلکہ آل رسول کی محبت میں جہاں اپنے وقت کو دو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہو، آل رسول کی محبت میں بیٹھو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تم سب پر رحمتوں کی برسات عطا کرے۔ لیکن آج ہمارے حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں، معاشرہ کس طریقے سے گندگی کے ماحول میں جا چکا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، حضور سید کلیم اشرف سے پوچھو کہ باپ کے جانے کا غم کیسا ہوتا ہے۔ جب باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایک بیٹا ہی جانتا ہے جس کا باپ دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ حقیقت میں آنکھ سے آنسوؤں کے قطرات آ جاتے ہیں، زندگی اپنے آپ میں زندگی کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا ہے، اس لیے کہ جب تک باپ رہتا ہے وہ باپ اے مسلمانوں بیٹے کے لیے سایہ ہوتا ہے، بیٹے کے لیے گھر کا رکھوالا ہوا کرتا ہے۔ حقیقت میں آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ جس کا باپ دنیا میں ہوتا ہے، جس کا باپ دنیا میں رہتا ہے، وہ بیٹا چاہے امریکہ چلا جائے، چاہے افریقہ چلا جائے، چاہے کہیں بھی دنیا کے کونے میں چلا جائے، وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ مگر باپ جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بیٹے کو گھر کی بھی فکر لگی رہتی ہے، بیٹے کو گھر کی بھی فکر لگی رہتی ہے، اپنے پریوار
پریوار کی بھی فکر رہتے ہیں، اپنے خاندان کی بھی فکر لگی رہتی ہے، اور جانتے ہو جانے والا کوئی عام نہیں گیا ہے، حقیقت میں حضور حکیم ملت کی ذات بابرکات جن کے بارے میں سنا گیا ہے کہ جہاں پر لوگ روتے ہوئے جاتے تھے آتے تھے، اور جب یہاں سے گزرتے تھے نا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتے تھے، ان کے چہرے پر مسکان ہوا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں ایسی بارگاہ میں آ کر اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو، ایسی بارگاہ میں آ کر آپ رحمتوں سے مالا مال ہوتے ہوئے نظر آؤ، برکتوں سے مالا مال ہوتے ہوئے نظر آؤ۔ انشاءاللہ رب العزت اگر عقیدت و محبت کے ساتھ اس محفل میں اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے تو رب کائنات آپ سب پر رحمتوں کی برسات عطا کرے گا، اس لیے کہ یہ جو خاندان بیٹھا ہوا ہے یہ کوئی عام خاندان نہیں ہے، یہی وہ خاندان ہے کہ حقیقت میں مسلمانوں جب دنیا کے اندر میرے آقا پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے جب حسنین کریمین دنیا میں تشریف لائے تو اے مسلمانوں کربلا کا واقعہ اٹھا کر دیکھ سکتے ہو کہ خاندان اہل بیت دنیا کے اندر صرف پیری مریدی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف اپنے سلسلے کو بڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ نماز رسول نے کربلا کے میدان میں اپنے نانا جان کی امتیوں کو میسج دیا تھا کہ کربلا کے میدان میں آج نماز رسول آیا ہوا ہے، تو خاندان اہل بیت دنیا میں جو آئے ہوئے ہیں یہ صرف پیری مریدی کے لیے نہیں، بلکہ اگر ضرورت کبھی دین پر پڑ جائے گی، دین کے لیے پڑ جائے گی، دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے پڑ جائے گی، تو یہ خاندان اہل بیت کے لوگ اپنے سر کو کٹا کر دین مصطفیٰ کی حفاظت میں اپنی گفتگو کو یہی پر ختم کرتا ہوں، صرف خراج پیش کرنے کے لیے آیا تھا۔ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔